السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسج۔ دوستو، آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو ابن عربی کو نہ جانتا ہوگا، کیونکہ ابن عربی اسلامک ہسٹری کے بہت بڑے بزرگ یعنی اللہ والے گزرے ہیں۔ اسلامک ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والے لوگ تو پہلے سے ہی ابن عربی کو جانتے ہی تھے، لیکن جب سے ترکی سیریل یعنی ارطغرل غازی پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے، تب سے ابن عربی کو بچہ بچہ بھی جاننے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارطغرل غازی سیریل میں ابن عربی کا کردار ارطغرل غازی کے ایک مددگار پیر کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ابن عربی کو اسلامک اتہاس میں کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابن عربی کو ہسٹری میں شیخ اکبر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نام نہ تو ابن عربی سے پہلے کسی اور بڑے انسان کو دیا گیا تھا اور نہ ہی ابن عربی کے بعد ابھی تک کسی اور کو دیا گیا ہے۔ ابن عربی 26 جولائی 1165 کو اسپین کے ایک شہر مرسیا میں پیدا ہوئے تھے۔ جس خاندان میں ابن عربی کی پیدائش ہوئی تھی، وہ خاندان دنیا کے سب سے مشہور سقی یعنی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھے۔ دوستو، ابن عربی جیسے ہی سمجھدار ہوئے تھے اور تھوڑے سے جوان ہوئے تھے، تبھی سے آپ نے درس و تدریس اور تبلیغ کا سسٹم شروع کر دیا تھا، اور ابن عربی ہمیشہ دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں جا کر لوگوں کو اسلام کا سبق دیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ابن عربی کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ ابن عربی کی زندگی کا زیادہ تر حصہ سفر میں ہی گزرا ہے، اور شاید یہی چیز ارطغرل غازی سیریل میں بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے قیامت کی صرف ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو نشانیاں ابن عربی نے آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے ہی اپنے دور میں لوگوں کو بتا دی تھیں، اور یہ کہہ دیا تھا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ہماری اس دنیا میں پوری ہو کر رہیں گی۔ اور یقیناً آج کے دور میں ابن عربی کی بتائی ہوئی ان ساری نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے صاف طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ابن عربی کی قیامت کے بارے میں بتائی گئی نشانیوں پر باقاعدہ ایک لکھا ہوا رسالہ موجود ہے، جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے دن بھی آئیں گے کہ جب مشرق والے مغرب کی تعریف کریں گے اور اس کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے، اور وہیں دوسری طرف مغرب والے مشرق کے محاسن پر شیفتہ ہوں گے۔ امیر لوگ غریبوں کو بہتر سمجھیں گے اور غریب لوگ امیر لوگوں کو حسرت دیکھیں گے۔ غرض یہ کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے۔ لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے۔ اس دور میں خوشی شراب کے بدلے میں خریدی جائے گی۔ اس زمانے میں عورتیں مردوں کے مرتبے عقل و ہنر سے بڑھ جائیں گی، اور مرد کی مردانگی صرف رسم ہی رہ جائے گی۔ بازاروں میں بیٹھ کر کھانا فخر سمجھا جائے گا۔ تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناؤ گے۔ دوستو، یہ ساری ہی چیزیں لگ بھگ آج کے دور میں ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن عربی آگے لکھتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت ختم ہو جائے گی۔ ماں باپ کی جگہ لوگ بیویوں کو حد سے زیادہ اہمیت دینے لگیں گے، اور مانو بیویوں کو سجدہ کرنے لگیں گے۔ مذہب کا نام لے کر حکومت کی جائے گی، لیکن صحیح معنوں میں مذہب کی پابندی نہیں ہوگی۔ استادوں کی عزت بھی بالکل ختم ہو جائے گی، اور تمہاری جوتیاں زمین کی پشت ٹھکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوگی، یعنی تم چلتے وقت گھمنڈ محسوس کرو گے۔ تم جوتوں کے آگے اپنا سر جھکاؤ گے اور سروں کے اماموں کو پامال کرو گے۔ خیرات لینے اور دینے کے نئے نئے ڈھنگ نکل آئیں گے۔ نفسی کی پکار ہوگی۔ کسی بھی انسان کو کسی کی نیکی اور برائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی۔ تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا، اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اس زمانے میں آدمی اپنے خیالات دوسرے ملکوں اور شہروں کے باشندوں کو آن کی آن میں بھیج دیا کرے گا، یعنی بہت جلد بھیج دیا کرے گا۔ تیل اور خون جیسی چیزوں کی وجہ سے دنیا میں لڑائیاں ہوں گی۔ نیک اور عقل مند چاہیں گے کہ یہ بے وقوفی کی ضد ختم ہو جائے۔ غریب اور مفلس امیروں کی برابری چاہیں گے۔ تم سے 10 قسم کی زکوٰۃ لی جائے گی، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب تلواریں نیاموں سے
तड़प तड़प कर निकलेंगी और आग की बारिश होगी। इस बारिश में आग के भारी भारी ओले होंगे जो आदमियों को दम भर में तबाह बर्बाद कर देंगे। इन तमाम निशानियों के साथ साथ इब्ने अरबी ने और भी बहुत सारी क़यामत की निशानियां बयान की हैं और आगे चलकर एक नसीहत भी लिखी है जिसमें वो लिखते हैं कि जो भी इंसान ऐसे ज़माने में मौजूद हो उसे चाहिए कि वो हर वक्त अल्लाह से तौबा करे, खुदा की बारगाह में सजदे में गिरकर पनाह मांगे, क्योंकि खुदा ही है जो तुमको इस मुसीबत से बचा सकता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।